بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيمَ أَخْبَارِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَلَى أَسْمَائِهَا جَائِزٌ بِإِبْقَاءِ عَمَلِهَا مِثْلُ كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِي الْبَوَاقِي. اب قیاسوں پر وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فِي الْبَوَاقِي. بس افعال ناقصہ 13 ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں. خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں. یار عامل سارے پڑھتے پہ چلے ترکیب ویندے ہو لبیا کرو نا بھی اے پیچھے آ گیا فعل ناقص ان دا اسم کیڑا ہے ان دی خبر کیڑی ہے یہ لبی دا ہے. رو مشبہ بالفعل آیا ان دے اسم لبیا ان دی خبر لبی عامل معمول لبی دا ہے جی. پھر عامل دا عمل کی وہ لبی دا ہے. معمول ویکھی دا ہے بھی 16 قسم ہے جو کیڑا ہے جڑا بھی 16 قسم ہے انہوں دا اعراب دینا انی گالاں دا عبارت ساری ہے. 16 قسم یاد ہون اسم دیاں بیعتبار وجوہ اعراب دے تے فعل مضارع دا اعراب وکھرا او بھی پکوایا ہے جی. تے اگوں عامل یاد ہون بے عمل کیڑا کردا ہے تے معمول کیڑا کہ کس قسم دے دا اعراب بالحرکت ہے اعراب بالحرف ہے پھر لفظی ہے تقدیری ہے کیڑا ہے یہ اینی گل ساری ہے. تو یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کے متعلق چند ایک مسئلے بیان کرتے ہیں. اکثر تو یہ ہے کہ فعل ناقص پہلے بعد میں مبتدا تے بعد میں خبر اے ترتیب اصل ہے اے ترتیب اصلی. افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کریں یہ جائز ہے یہ جائز ہے اور عمل بھی باقی رہے عمل بھی باقی رہے. کانا زید قائمن کو کانا قائمن زید پڑھنا جائز ہے. اب ترکیب ہوگی کانا فعل ناقص قائمن خبر مقدم زید اسم مؤخر ساری ترکیب پڑھی ہے. ہاں جی افعال ناقصہ کے متعلق چند ایک مسائل بیان فرماتے ہیں کہ اکثر تو یہ ہے کہ افعال ناقصہ پہلے پھر ان کا اسم اور پھر ان کی خبر ہے. وہ نا مبتدا خبر تے داخل جو ہونا داخل ہوئے تو پہلے او ہے تو پھر مبتدا تے پھر خبر ہوئی یار کمال ہے. لیکن اس طرح بھی جائز ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کیا جائے لیکن مقدم کریں یہ جائز ہے لیکن عمل باقی رکھنا ہے. جیسے کانا زید قائمن کو کانا قائمن زید پڑھ سکتے ہیں پڑھنا جائز ہے جی پڑھنا جائز ہے پڑھنا جائز ہے. اور یہ ایک مثال ہے کہتے جتنے پیچھے افعالوں کی مثالیں ہیں یہ سب کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں سب کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں. اور جان اس بات کو اچھا تو مسئلہ ہے کہ لکھے جی یہ جو مقدم کرنا جائز ہے یہ تب ہے جب کہ وہاں التباس نہ ہو. کیا ہو؟ اگر مبتدا خبر دونوں کا اعراب تقدیری ہوگا تو پھر مقدم کرنا منع ہے کیونکہ پتہ نہیں چلے گا کہ مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے. جی سمجھی گل. کانت الحبلا الصغرا ہو گئی ابلا نشے والی. ہوں ایتھے دونوں دا اعراب تقدیری ہے ایتھے مقدم کریے تو فرق نہیں پتہ چلے گا. جتھے کرینہ نہ ہوئے اعراب لفظی نہ ہوئے اوتھے یہ تقدیم جائز نہیں. یہ اوتھے جائز ہے جتھے کرینہ ہوئے اعراب لفظی ہوئے کانا زید قائمن زیدن اے فرق پتہ چل گیا بے اے اسم ہے تے اے خبر ہے. تو اگر دونوں کا اعراب کیا ہو اگر دونوں کا اعراب تقدیری ہو تو پھر خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کرنا خرابی لازم آتی ہے. اور جان اس بات کو کہ تقدیم ان افعال کی خبروں کی
ان افعال کے اسماء پر جائز ہے ان افعال کے عمل کو باقی رکھنے کے ساتھ، جیسے کان قائما زید، اور اسی پر ہے قیاس بواقی میں، بواقی جمع باقیاتن دی باقی افعال ناقصہ، اور جان تو اس بات کو کہ مقدم کرنا ان افعال کی خبروں کو ان کے اسماء پر جائز ہے، ان کے عمل کو باقی رکھنے کے ساتھ، جیسے کانا قائما زید، اور اسی پر ہے قیاس بواقی میں، وأيضا تقديم أخبارها على نفسها جائز سوا ليس بالأفعال التي كان في أوائلها ما. بس. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان افعال کی خبروں کو خود ان افعال کے اوپر مقدم کرنا بھی جائز ہے، سوائے ان کے، کن کے؟ لیسا کے، اور جن کے شروع میں ما ہے، جن کے شروع میں ما داما، ما زالا، ما بارہا، من فکا تے ما فاتحہ 4 تے ما داما 5 تے لیسا 6، ان 6 کے علاوہ باقی افعال پر ان کی خبروں کو مقدم کرنا جائز ہے. جی ایک اور مسئلہ کہ ان کی خبروں کو مقدم کرنا خود ان پر یہ بھی جائز ہے، لیکن لیسا اور ان افعال، لیکن عمل باقی رہے گا، عمل باقی رہے گا، لیکن لیسا اور وہ افعال جن کے شروع میں ما ہے ان کے سوا ان پر خبر کو مقدم نہیں کر سکتے، نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ما صدارت کو چاہتا ہے. کیونکہ ما صدارت کو چاہتا ہے. باقی لیسا میں اختلاف ہے، نحمیر بھی گزرے ہے، بعض کہتے ہیں مقدم کر سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں مقدم نہیں کر سکتے. پھر آخری مسئلہ، ایک اور مسئلہ کہ ان کی خبروں کو مقدم کرنا خود ان کے اپنے نفس پر یہ بھی جائز ہے، لیکن لیسا اور وہ افعال کہ ان میں ما ہے ان کے سوا، مثلا قائما کان زید، کس طرح؟ یہ جائز ہے. جی. کان زید قائما 1، کان قائما زید 2، قائما کان زید 3. ان کو مقدم کرنا جائز ہے، سوائے لیسا کے اور 5 افعال کے جن کے شروع میں ما ہے. اور بھی تقدیم ان افعال کی خبروں کی خود ان پر جائز ہے، سوائے لیسا کے اور سوائے ان افعال کے کہ ہے ان کے شروع میں ما. اور بھی مقدم کرنا ان افعال کی خبروں کو خود ان کے نفس پر بھی جائز ہے، سوائے لیسا کے اور ان افعال کے کہ ہے ان کے شروع میں ما. اور بھی مقدم کرنا ان افعال کی خبروں کو خود ان پر اور جائز ہے، سوائے لیسا کے اور سوائے ان افعال کے کہ ہے ان کے شروع میں ما. کیا جاتے ہیں کہ یہ جو افعال ہیں ان کی خبروں کو خود ان پر مقدم کریں، اس اعتبار سے یہ 3 قسم ہے. ایک وہ ہیں جن پر مقدم کرنا جائز ہے، یہ وہ افعال ہیں جو ان 5 کے سوا ہیں. دوسرے وہ ہیں جن پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کے شروع میں ما ہے. تیسرا وہ ہیں جس میں اختلاف ہے اور وہ لیسا ہے. اصل گل ہے پہلے بھی سمجھائی سی.
آگے چلو وقال قال بعضهم تقديم الأخبار على هذه الأفعال أيضا جائز سوى ما دام. بس بعض نحوی مطلق ابن کیسان نے کہا ہے، ابن کیسان نحوی کہتا ہے کہ ما داما کے سوا باقی جتنے بھی ہیں سب پر ان کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، صرف ما داما پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ما داما سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے جی اسمیہ یا یاد ہے، جی اس لیے خبر مقدم نہیں ہو سکتی، تو باقی سے پہلے تو جملہ نہیں ہوتا. اس لیے مقدم ہو سکتی ہے. ہاں جی مسئلہ یہ ہے کہ ابن کیسان جو نحوی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مقدم ان کی خبروں کو مقدم کرنا ان افعال پر، خود ان افعال پر یہ سب پر جائز، سب پر جائز ہے سوائے اس سے پہلے تو 5-6 نکالے ہیں نا، تو کہتے ہیں سب پر جائز سوائے، کیونکہ اس سے پہلے جملہ ہے اس لیے خبر کو مقدم نہیں کر سکتے، اور باقی میں چونکہ جملہ نہیں ہے اس پر خبر کو ان پر مقدم کیا کر سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان افعال کی خبر کو خود ان پر مقدم کر سکتے ہیں سب پر، یہ مذہب ہے ابن کیسان کا، سوائے ما داما کے، سوائے ما داما. چلے اور کہا ہے بعض نامیوں نے تقدیم خبروں کے ان افعال پر اللہ تی استثناء جڑے کڈے نے ان پر بھی جائز ہے، باقیاں تے تو جائز ہے ہی ہے نا، جڑے کڈے انہاں تے بھی جائز، سوائے ما داما کے. اور کہا ہے بعض نحویوں نے مقدم کرنا خبروں کا ان افعال پر بھی جائز ہے سوائے ما داما کے. اے جڑے کڈے نے انہاں تو بھی تقدیم جائز ہے. شاباش جی. اما تقدیم اسمائها علیہا فغیر جائز. مسئلہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کے اسم کو افعال ناقصہ پر مقدم کرنا، پہلے مسئلہ خبر کا چل رہا تھا، اسم کو مقدم کرنا افعال ناقصہ پر یہ جائز نہیں. ہاں جی کیا مسئلہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کے اسموں کو مقدم کرنا یہ جائز نہیں، کس پر؟ ان افعال پر یہ جائز نہیں ہے. زید کان قائما، زید اسم مقدم ہو یہ جائز نہیں ہے. پھر آخر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہے ان کے اسماء کو ان افعال پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. یعنی کس طرح پڑھے؟ یعنی مثال کے طور پر کانا زید قائمن کو زید کانا قائمن پڑھے، اس لیے کہ ان کا جو اسم ہے یہ فاعل ہے، حقیقت میں تو یہ اسم ہے، فاعل ہے، جو اسم ہے فاعل ہے ان کا. فاعل کو فعل سے مقدم کرنا جائز نہیں، مفعول بہی کو فعل سے مقدم کرنا جائز ہے. مسئلے آگے آ جائیں گے تو نام میں نہیں سمجھیا. تو چونکہ ان کا اسم کیا ہوتا ہے فاعل ہے، اس لیے مقدم فاعل کو فعل پر مقدم نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے. تو خبر کو مقدم اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ گویا کہ مفعول بہی ہے، تو مفعول بہی کو تو مقدم کرنا جائز ہے. آگے کا سوال لکھا ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ترکیب جائز ہے. زید کان قائما، زید دسی جی. تو جواب یہ ہے کہ زید کان قائما کی ترکیب یہ نہیں ہے. زید اسم مقدم کان فعل ناقص قائما خبر، تو جملہ اسمیہ خبریہ فعل یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ زید مبتدا کان فعل ہوا ضمیر اسم قائما خبر، تو یہ اس لیے جائز ہے. تو لہذا کانا کا اسم مقدم بلکہ ضمیر ہے، بلکہ ضمیر ہے. جہاں کہ مقدم نظر آئے گا وہاں ان کا اسم جو ہے وہ ضمیر ہوگی. کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی. بہرحال مقدم کرنا
ان افعال کے اسماء کو ان افعال پر پس نہیں جائز. بہرحال مقدم کرنا ان افعال کے اسماء کو ان افعال پر پس نہیں جائز. وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ مُشْتَقَّاتِ اب سمجھیے یہ خبر کی تقدیم اسم کی تقدیم کے مسئلے آئے. وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ مُشْتَقَّاتِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ كَحُكْمِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِي الْعَمَلِ. مسئلہ یہ جو 13 افعال ناقصہ آئے ہیں مثالیں وہ سارے ماضی ہیں، وہ سارے واضح ہے تو جو حکم ان کا ہے، جو حکم ان کا ہے، ان 13 سے جو مشتقات ہوں گے ان کا بھی وہی حکم ہے، ان کا بھی وہی حکم ہے. یعنی مبتدا خبر پہ داخل ہونا، مبتدا کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا ایک، اور جو ناقصہ ہوتے ہیں تامہ ہوتے ہیں وہ ان کے مشتقات بھی اسی طرح ناقصہ بھی ہوتے ہیں تامہ بھی ہوتے ہیں. یعنی جو مسئلے اکیلے اکیلے کے پڑے ہیں وہ ان کی پوری گردان کے ہیں، وہ ان کی. پھر سن مسئلہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی جو 13 آپ نے مثالیں پڑھی ہیں وہ سارے ماضی کے صیغے ہیں، اور ان کے مسائل آپ نے پڑھے ہیں کہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، معنی کون سا دیتے ہیں، اور ابھی چند ایک مسئلے اور پڑھے ہیں. تو ان سے جو مشتقات ہیں مشتقات ان کا بھی یہی حکم ہے، ان کا بھی جو ان سے کیا ہیں مشتقات ہیں ان کا بھی. یہی حکم ہے. اور دیکھو تو لکھے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان افعال کے متصرفات عمل میں مثل حکم ان افعال کے رکھتے ہیں. مثلا جو عمل کانا کرتا ہے، کون مصدر، کائنن اسم فاعل، یکون و مضارع، کن امر، ما تک لا تکن نہی، یہ سارے وہی عمل کریں گے. یہ سارے یعنی مبتدا خبر پر صرف اتنا فرق ہے کہ جہاں پیچھے آپ نے معنی کیا ہے زمانے ماضی والا تو جو امر ہوگا یا نہی ہوگا یا مضارع ہوگا اس میں وہ زمانہ ہوگا، اس میں مضارع میں استقبال حال ہوتا ہے، ماضی نہیں ہوتا. جی ہے مطلب ہے. اتنے کی مثال لکھیے نہ، اتنے کو فائدہ لکھے ہے. فائدہ لکھے ہے کہ کانا کبھی کبھی محذوف ہوتا ہے اور خبر اس کی نصب پر باقی ہوتی ہے. مبتدا تو رفع ہی دینا ہے نا، وہ تو کانا ہوئے تاوی رفع تے نہ ہوئے. فرق تو صرف خبر چ نکلتا ہے نا کہ جی مبتدا دی خبر منی ہے تے مرفوع تے جی کانا دی خبر منی ہے تے منصوب. تو کبھی کبھی کانا منصوب محذوف ہوتا ہے اور خبر پر نصب باقی ہوتی ہے. عرب کا قول الناس مجزیون، مجزیون کلوں، لوگ جزا دیے جائیں گے بے اعمالہم اپنے اعمال کے برابر. ان خیرن یعنی ان کان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اے و ان کان شرن فشرن فشرن. تو یہاں جو ہے نا ان خیرن میں خیرن، ان شرن میں شرن، یہ خبر ہے فعل ناقص کانا محذوف کی. تو چونکہ کانا محذوف ہے لہذا اس کا اسم جو ضمیر ہے وہ بھی محذوف ہے. جی تو گویا عبارت پوری کیا ہے؟ ان کانا خیرن رن پہ ان کان خیرن فخیرن، اجزاء ہے نا تبین کانا. وان کان شرن فشرن، لوگ جزا دیے جائیں گے اپنے عملوں کے برابر. اگر ہوگا عمل خیر تو بس جزا خیر، سمجھے فجزاؤہ خیر، اور اگر ہوگا عمل شر تو فجزاؤہ شر. اے مطلب ہے جی چل سمجھی.
چلو جی، اور جان اس بات کو اس بات کو کہ حکم مشتق ان افعال کے مشتقات کا جیسے حکم ان افعال کا کن شے وچ عمل میں اور معانی میں لکھیا نکا جا نال بل معانی کو کون لکھیا؟ ہاں اور جان تو یہ بات کہ حکم ان افعال کے مشتقات کا جیسا کہ حکم ان افعال کا عمل میں اور معنی میں